الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کے پیارے محبوب رسول اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی قون و مقام سیاہ لامقام سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تابعاں سر نشین محوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقویم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازنین میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب جلیل تم ہم سب کی جمعۃ المبارک کی بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ الہ میں قبول منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا کہ جو جمعۃ المبارک والے دن جلدی مسجد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. ذکر کی نیت سے بیٹھیں گے، اعتکاف کر کے بیٹھیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہر سانس کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا. تو جب بھی مسجد میں آنے کا موقع ملے تو آتے ہی پہلا کام یہ کر لیا کریں، اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: نویت سنت الاعتکاف. اگر کسی کو یہ الفاظ کہنے نہ آئیں، عربی کی یہ عبارت یہ دعا نہ پڑھنی آئے، تو وہ اپنی مادری زبان کے اندر بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اس کے فائدے کیا ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اعتکاف کی نیت کر لی جائے، اعتکاف کی
حالت میں جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں بیٹھتا ہے، اب چونکہ اس کے دو ہی جو ہے وہ پہلو ہیں کہ یا تو ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو پہلے آ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، بیان سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، یا پھر نماز کے لیے ہم آتے ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، ظہر کی ہے، عصر کی، مغرب عشاء کی نمازیں ہیں، اس میں ہم آتے ہیں، جلدی آ جاتے ہیں۔ تو جب تک نماز نہیں ہوتی یا تو ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں، یا پھر ہم ویسے ہی بات کا ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اعتکاف کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعتکاف کی صورت میں بیٹھتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، ذکر الہی کرے یا نہ کرے، نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ کچھ دیر آرام کرنا چاہے مسجد میں، تو اب چونکہ یہ اعتکاف کی حالت میں ہے تو اب اس کے اوپر جائز ہے کہ مسجد میں اگر اس کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ کھانے کی حاجت پڑ جاتی ہے، کچھ چیز کھانے کی حاجت پڑ جاتی ہے، تو اب اس کے لیے کھانا کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، وگرنہ نہ مسجد میں سونا جائز ہے نہ ہی کھانا جائز ہے۔ اعتکاف کی صورت میں یہ صورت بنے گی کہ اس کے لیے چیزیں جو ہے وہ جائز ہو جائیں گی۔ اگر یہ سوتا ہے، آرام کرتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، کھاتا ہے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ مسجدیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کو ذکر الہی کے لیے بنایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، تاکہ لوگ آئیں اور اس میں آ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر الہی کریں، قرآن سے مستفید ہوں، نماز پڑھیں، رب کائنات کا قرب حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، مسجد کے بڑے آداب ہیں، بڑے، یہ تو اگر اس کے اوپر جو ہے وہ بیان کریں تو اس کا الگ سے ایک موضوع ہے، خیر میں اپنے ہی ٹاپک پہ بات کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص، کوئی امتی میری ذات پر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ جب بھی کوئی بات اچھی لگے نا تو اللہ کے ذکر کی نیت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوا کہ جنت میں ایک درخت لگے گا۔ ایک روایت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت لگا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے، فرمائے اس سے بہتر درخت کے بارے میں بتاؤں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ضرور فرمائیے، تو فرمایا پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ الگ الگ تسبیح ہے، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمد للہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ ہر کلمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ تو جس نے یہ 4 کلمات پڑھے، اللہ رب العزت جنت میں 4 درخت لگاتا ہے۔ جس نے ایک کلمہ کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر، تو سبحان اللہ کہنے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کا جنت میں ایک درخت اس کے نام کا لگ جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو بات تھی سبحان اللہ کے ذکر الہی کے حوالے سے کہ ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، جنت میں درخت لگتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ گوادر شہر جو بن رہا ہے، نیا یہ شہر ڈیولپ ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ ایک دن آئے گا جس طرح یہ کراچی ایک چھوٹی سی بندرگاہ یا ہم اس کو بڑی بندرگاہ کہیں، جب ہم پیچھے چلے جہاں سے 50 60 70 سال 100 سال پہلے تو یہ چھوٹا سا شہر تھا، تو اب اس کی جو ہے اہمیت ہم سب کے سامنے ہے۔ یہاں پراپرٹی خریدنا چھوٹے موٹے بندے کا کام نہیں ہے، تو صحیح ہے۔ اسی طرح نئے شہر کو ہم جب ڈیولپ کرتے ہیں، تو اگر میں کہوں کہ ہم کراچی میں رہنے والے، آپ اسلام آباد جا رہے ہیں، تو اگر آپ کا وہاں پہ اپنا گھر ہو، آپ کی اپنی رہائش گاہ ہو، تو آپ بالکل ٹینشن فری ہو کے جاتے ہیں، یار میرا اپنا گھر ہے نا وہاں پہ، مجھے کیا ضرورت ہوٹلوں میں رہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ادھر ادھر رہوں۔ تو میں نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں یہاں گھر ہے، یہاں آپ کی رہائش پکی ہے، یہاں پہ پرماننٹ یہاں پہ رہنے والے ہیں، مگر آپ سیر و سیاحت کی غرض سے جاتے ہیں، تو اسلام آباد کے اندر ان علاقوں میں اگر آپ کا اپنا گھر ہو تو ٹینشن نہیں ہوتی، یار میرا اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں جاؤں گا۔ تو یہاں پہ علماء کرام نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنے سے جو جنت میں درخت لگتے ہیں نا، سمجھ لو آپ پلاٹ خرید رہے ہیں، تو درخت جہاں آپ کے نام کے لگ رہے ہیں، آپ جائیں گے نا وہاں پہ؟ انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ اللہ نے ایمان سلامت
ہمارا رہا، اللہ نے اگر ایمان کی سلامتی بخشی، ہم کلمہ طیبہ کے ساتھ اللہ کی جو ہے وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر خیر کرتے ہوئے، مطلب کیا ہے؟ اگر ہماری موت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کلمات پر اور ان کلمات پر ایمان رکھتے ہوئے ہوتی ہے، تو یہ ہمارا ایمان سلامت لے کر گویا ہم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان کی سلامتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ بڑا جو ہے کریم رب ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اگر ایمان کی سلامتی رہی تو امید ہے کہ ہمارے لیے کوئی مغفرت کا سما ہو ہی جائے گا۔ انسان بہت سارے جو ایسے اعمال کرتا ہے، کل بروز قیامت یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں پہاڑوں جیسی بڑی ہو جائیں گی۔ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں، تو پھر وہاں پہ پتہ چلے گا کہ ذکر اللہ کی اہمیت کیا تھی، سبحان اللہ کہنے کی اہمیت کیا تھی، الحمدللہ کہنے کی اہمیت کیا تھی۔ ہمیں جناب اللہ اکبر ہم وہاں پہ کہتے تھے جب دنیا میں تھے، تو اللہ اکبر کہنے کا کتنا رتبہ تھا آج پتہ چل رہا ہے۔ مرنے کے بعد ان کلمات کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ ہم جو ذکر اللہ کرتے ہیں، ہم جو صدقہ کرتے ہیں، ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم جو کسی جو ہے کار خیر میں حصہ ملاتے ہیں، صدقہ جاریہ والے کام کرتے ہیں، اس کی اہمیت مرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ آج شاید ہم غفلت کی نیند میں ہیں اور غفلت کے پردے جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اے کاش یہ سارے پردے ہٹ جائیں۔ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں جس نے جو بویا آخرت میں وہی کاٹے گا۔ زندگی کی مشقتیں، دنیا کی مشقتیں آج جو برداشت کرے گا وہ ابدی راحتیں پا جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص بھی پا جاتا ہے۔ آپ نے جتنی بھی ہم نے اولیاء کرام کی سیرت پڑھی، بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں، تو انہوں نے رتبہ ایسے نہیں پایا اپنی ہستی کو مٹایا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی نفی کرنی ہوتی ہے، عاجزی کے پیکر بن جائیں۔ ہماری کلمات، ہماری زبان سے کسی کو جو ہے وہ ایذا نہ پہنچے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی رب کائنات یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا گہرا دوست ہے۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت دو۔ اگر کسی شخص کو فائدہ نہیں نہ دے سکتے، آپ اپنی شخصیت سے اگر کسی کو مستفید نہیں کر سکتے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو کم از کم اس کو نقصان بھی نہ پہنچائے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی تلخ کلامی کرتا ہے، کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کریں گے، وہ اسلام ہمیں اس چیز کی جو ہے وہ تلقین کر رہا ہے کہ ہم پلٹ کر ویسا جواب نہیں دیں۔ اگر ایک شخص گالی دیتا ہے تو گالی کا جواب گالی نہیں ہے، گالی دینا جو ہے یہ بری بات ہے۔ اب گالی سن کر گالی کا جواب دینا یہ سنت نہیں، بلکہ گالی کا جواب سننا جو ہے اور پتھر کھانا جو ہے یہ سنت ہے، پتھر مارنا سنت نہیں ہے۔ تو ہم ادھر کیوں نہیں آتے؟ ہم تلخ اور جو ہے وہ تلخ قسم کی کلام جو ہے سنتے ہیں، تو پھر اس کے جواب میں ہم بھی تلخ بن جاتے ہیں۔ اور یہ محاورہ عام سننے میں آتا ہے کہ جناب ہم شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں۔ اسلام اس چیز کی دعوت نہیں دیتا۔ پیارے اسلام بھائیو، اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں غور و فکر کرنا ہے کہ میں جو ہے کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین ان کا طریقہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ۔ اب جو شخص غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، آپ کو پتہ چلے کہ وہ غیبت کر رہا ہے، تو ہمیں تو خوش ہو جانا چاہیے۔ کیوں خوش ہو جانا چاہیے؟ جو غیبت کر رہا ہے نا، اصل میں وہ اپنی نیکیاں آپ کو دے رہا ہے۔ اب آپ کو جو کوئی فائدہ مل رہا ہے کسی جگہ پہ، اس پہ غصہ ہونا چاہیے یا اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے؟ حضرت سیدنا بکر مزنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے، لوگوں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے، یعنی سب کی پولیں کھولتا ہے اور غیبتیں کرتا پھرتا ہے، تو جان لو کہ وہ اللہ پاک کا دشمن ہے اور اللہ جبار کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان لوگوں پر تعجب ہے جو پیچھے سے اسلامی بھائیوں کی غیبت کر کے ان کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اور فرمایا مگر جب سامنے آتے ہیں تو خوب محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی تعریف ہوتی ہے، القابات دیے جاتے ہیں، ان کو بڑے بڑے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ
تارک الدنیا یعنی جب آپ نے دنیا سے کنارہ کشی کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گوشہ نشین ہو گئے، دنیا سے ایک طرف ہو گئے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور کہا کہ تارک الدنیا ہونے سے مخلوق آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو فیوزات و برکات سے محروم ہو گئی ہے، آپ دنیا سے الگ ہوئے، لوگ جو آپ سے فائدہ اٹھا رہے تھے، برکتیں لے رہے تھے، وہ ختم ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل 2 شعر جو ہیں وہ پڑھے، عربی کے شعر ہیں جن کا ترجمہ ہے، یعنی وفا کسی جانے والے کل کی طرح چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو کر رہ گئے۔ لوگ یوں تو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے بغض اور کینوں کے بچھوؤں سے لبریز ہیں، یعنی دلوں میں کچھ ہے اور بہر کچھ ہے، زبان پہ کلمات کچھ ہیں اور اندر کچھ ہیں۔ ہم بھی غور کریں ہم سب کہ میں اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہوں، میرے اس کے ساتھ جو زبانی تعلقات ہیں، میں اس کا جو کلام کرتا ہوں اس کے بارے میں کیسا کرتا ہوں، اور اس کے دل میں جو خیالات ہیں اس کے بارے میں، اس کی عزت، اس کی رسپیکٹ دل میں کتنی ہے، اس چیز کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا میں نفاق کا شکار تو نہیں۔ نفاق کے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ زبان پر کچھ ہو اور اندر کچھ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک کرے، ہمیں جلوتوں اور خلوتوں میں ایک جیسا بنائے، اپنا پسندیدہ بندہ بنائے۔ جلوت اور خلوت میں اللہ رب العزت اپنا ہی خوف نصیب فرمائے۔ اے عاشقان اولیاء، دیکھا آپ نے سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کی منافقت والی روز سے تنگ آ کر خلوت یعنی تنہائی میں تشریف فرما ہو گئے۔ اس پاکیزہ دور میں بھی یہ صورتحال ہونے لگی تھی۔ اب تو جو حال ہے وہ بے حال ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، ظاہری سی بات ہے وہ سلاف کا دور کتنا پرانا دور تھا، اور آج ہماری اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ غیبت و چغلی کی آفت سے بچیں، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے کہ غیبت اور چغلی کی آفت سے بچیں، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، ظاہر و باطن ہمارا ایک ہو، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے کہ ہمارا اللہ ظاہر و باطن ایک جیسا ہو جائے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا بھی یہی مشن ہے کہ ہم اپنی باطنی بیماریوں کو پکڑیں۔ آج سر درد ہوتا ہے نا تو کتنی ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، پیناڈول کھائیں گے، پیناڈول ایکسٹرا کھائیں گے، وہ نہیں آرام آئے گا تو کوئی اور کھائیں گے، کوشش کرتے ہیں نا۔ بخار آ جائے، آج کل تو ویسے ہی وائرس پھیلا ہوا، ہر بندہ ڈر رہا ہے، کسی کو تھوڑی سی کھانسی ہو جائے تو فوراً وہ ذہن جاتا ہے کہیں وہ تو نہیں ہو گیا، تو فوراً دماغ فوراً جو ہے ادھر بھاگتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی پیچیدہ بیماری سامنے آ جائے تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہیپاٹائٹس جن کو ہے، کینسر ہو جاتا ہے لوگوں کو، اسی طرح جو ٹائیفائڈ بخار ہے، جو بخار بگڑ جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، تو کتنی اس کی کوششیں کی جاتی ہیں، ڈاکٹر بدل بدل کے چیک کروائے جاتے ہیں جناب، رپورٹیں کروائی جاتی ہیں، اس کے اوپر اتنا خرچہ کیا جاتا ہے، طرح طرح کی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں کہیں یہ بیماری تو نہیں، پھر اسی طرح انٹی جو باڈی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں کہیں میرے وہ جسم میں یہ بیماری تو نہیں، مجھے یہ تو نہیں۔ اس کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، بخار ہو جائے اترے نہیں تو کتنے پریشان ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہونے والا، کون سی جو ہے وہ بیماری آ گئی، بخار اتر ہی نہیں رہا، تو اس کے لیے کتنی کوششیں، کتنا ہم ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، دعائیاں کھاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، ڈاکٹر بدل بدل کے چیک کروائیں گے، یہ تو ہماری جسمانی تعلقات اور جسمانی معاملات ہیں۔ پیارے اسلام میں اسی طرح سیم کچھ روحانیات بھی ہیں، ٹھیک ہے، روحانی طور پہ غیبت، چغلی، اسی طرح نفاق جو ہے، حسد ہے، یہ باطنی بیماریاں ہیں ہماری، یہ ظاہری نہیں ہے، یہ جسم پہ نہیں ہے، باطن پہ ہے۔ اور یقین مانیے انسان کی شخصیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اگر مرتبہ عطا فرماتا ہے، کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت والا معاملہ فرماتا ہے تو اس کی ظاہریت پر نہیں، اس کی باطنیت پر ہوتا ہے۔ ظاہریت کا بھی ایک ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی وہ شریعت مطہرہ کو فالو کرنے والا ہو، مگر باطن کا بڑا، یہ نہیں کہ ظاہری طور پر حال حلیہ بڑا درست ہے مگر اندر جو ہے وہ کینہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اسی طرح عاجزی نہیں ہے، تو یہ باطنی بیماریاں۔ جس طرح ہم اپنی جسمانی بیماریوں کے معاملات میں کتنے پریشان ہوتے ہیں، کبھی روحانی طور پہ بھی کاش ہمیں یہ پریشانی ملے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں غیبت سے محفوظ فرمائے، نفاق کی بیماری سے محفوظ